فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم حضرات، آج 12 دن گزر رہے ہیں رمضان شریف کو۔ چند گھنٹے کے بعد 12واں دن ختم ہو جائے گا، 12واں روزہ ختم ہو جائے گا۔ وقت تو کسی کا انتظار کرتا نہیں، وہ تو وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ اپنے وقت سے فائدہ لینے والے عقل مند لوگ ہیں، اور اپنے وقت کو برباد کر دینے والے نہایت خسارے میں، بڑے نقصان میں۔ اور آج کا یہ عالمیہ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ قوم جو امت مسلمہ کہلاتی ہے، اپنے وقت سے کام لینے میں تمام دنیا کی قوموں سے اونچی تھی، لیکن آج اس کا بالکل برعکس ہے اور الٹا معاملہ ہے کہ یہ قوم اپنے وقت کو برباد کرنے میں دنیا میں سب سے اول نمبر پر۔ یہ اپنے وقت کی قدر و قیمت جانتی نہیں ہے یہ امت مسلمہ، حالانکہ شروع سے اسلام اسی کی تربیت دیتا ہے کہ وقت کی پابندی کرو، وقت کی پابندی کرو، وقت کی قدر کرو، وقت سے کام لو۔ آپ جانتے ہیں کہ 5 نمازوں کے اوقات مقرر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز جب دل چاہے پڑھ لو اور ظہر کی جب دل چاہے پڑھ لو، اسی طرح دوسری نمازیں بھی۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ایمان والوں پر نماز جو ہے اپنے وقت پر فرض ہے، وقت سے نکل جائے گی قضا ہو جائے گی، جس کا ادا کرنا بعد میں ضروری ہے۔ یہ اوقات کی پابندی اور نمازوں کو ان اوقات کے اندر محدود کر دینا اسی طرف اشارہ ہے کہ ایمان والے اپنے وقت کی قدر کریں، اس سے کام لیں، اسے برباد نہ کریں۔ آج کل رمضان شریف ہے جس میں روزہ ہر مومن اور مومنہ پر فرض ہے جو معذور نہ ہو۔ رمضان شریف کے علاوہ روزہ رکھ کر تو دیکھ لیجئے فرض روزہ وقت مقرر ہے۔ رمضان شریف آئے گا، روزہ فرض ہو جائے گا، رمضان شریف ختم ہو جائے گا، فرضیت ختم ہو جائے گی۔ یہ وقت کو مقرر کر دینا یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو ہے کہ مومن اپنے وقت کی قدر و قیمت پہچانے اور اس سے زیادہ کام لے۔ عن قریب 2 مہینے کے بعد حج آ رہا ہے، وقت مقرر ہے۔ ایسا نہیں کہ جب دل چاہے جا کر حج کر لو، اس کے لیے وقت مقرر ہے۔ ہاں، عمرے کے لیے وقت مقرر نہیں، لیکن حج کے لیے وقت مقرر ہے۔ حج فرض ہے اور عمرہ فرض نہیں، عمرہ تو صرف سنت ہے، اور سنت کے لیے بعض اوقات وقت مقرر نہیں ہوتا۔ بہرحال حج فرض آنے والا ہے، وقت مقرر ہے۔ ایسا نہیں کہ محرم میں حج کرنا چاہے کر لے، ہرگز نہیں ہوگا۔ ربیع الاول میں جا کر کوئی حج کرنا چاہے حج نہیں ہوگا۔ حج ہوگا تو ذی الحجہ میں ہوگا، اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہوگا۔ اس سے ادھر ادھر اگر معاملہ ہو گیا حج نہیں ہوگا۔
بہرحال اسلامی تعلیمات تو اس پر مومن کو آمادہ کر رہی ہیں کہ وہ اپنے وقت سے کام لے، وقت کی قدر و قیمت پہچانے، جس پر ہمارے اسلاف اور بزرگ عمل کرتے رہے، اور انہوں نے دنیا میں شاندار طریقے سے حکومتیں کی، اس لیے کہ وہ وقت کی قدر و قیمت پہچانتے تھے، اپنے وقت سے کام لیتے تھے۔ لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ امت مسلمہ اس غار کے اندر پہنچ چکی ہے کہ وقت کی ناقدری، وقت کی بربادی، نہ صرف بربادی بلکہ اپنے اوقات کو اللہ کی نافرمانیوں میں، پیدا کرنے والے کی نافرمانیوں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کی کرتی ہے۔ جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں پالا پوسا اور بڑا کیا، جس نے ہمیں عزتیں دی، جس نے ہمیں دنیا میں سب کچھ دیا، اس کے احکام کی نافرمانی اور اس کی نافرمانی میں تمام اکثر اوقات برباد کر دیتی ہے اور لگا دیتی ہے۔ میں تو بار بار یہی کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، خدا کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے اور وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے وقت کی قدر و قیمت پہچاننے کا ذریعہ بن جائے۔ میں تو کہتا رہوں، جس قدر گناہ ہوتا ہے ٹی وی کی بیماری کے سامنے بیٹھ کر، اور اگر میں فرض کر لوں کہ 6 گھنٹے کوئی شخص بیٹھتا ہے تو یہ 6 گھنٹے اس کا ایک ایک لمحہ نقد اللہ کی نافرمانی میں لکھا گیا، وقت برباد ہی نہیں ہوا بلکہ اوپر وبال بن جائے گا، آخرت میں یہ وقت وبال بن جائے گا۔ وقت کی بربادی تو یہ کہ کوئی کام نہ کرے، نہ اچھا نہ برا، یہ تو وقت کی بربادی۔ لیکن وقت کو اللہ کی نافرمانی میں لگانا کتنی بڑی ناشکری ہے اس رب کی، اور کتنا اپنے وقت کا ضیاع اور اس کا نقصان ہے۔ ذرا غور کریں، آپ سنجیدگی سے غور کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس دوزخ کی آگ میں جھونک دیا ہے۔ یہ نہ سمجھیے اور یہ خیال نہ کیجیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں پوچھے گا۔ آخرت میں جن باتوں کی باز پرس ہوگی، حدیثوں میں ان کا ذکر ہے، اور اس سلسلے میں صرف ایک حدیث بیان کیے دیتا ہوں، وہ بھی مختصر، کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے سے آخرت میں ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے، 5 نعمتوں کا جواب نہ دے، ہٹ نہیں سکتا سامنے سے۔ جواب جیسا ملے گا اس کے مطابق معاملہ ہوگا، اور یہ سب بندوں کے لیے ہے، یعنی انبیاء کو چھوڑ کر کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے سے، اللہ کی عدالت میں سے، اللہ کی پیشی سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے۔ سب سے پہلا سوال اس سے یہی ہوگا کہ ہم نے تجھے عمر عزیز عطا فرمائی تھی، اسی کو وقت کہتے ہیں۔ انسان کا جو وقت ہے وہی اس کی عمر ہے، جو عمر ہے وہی وقت ہے، کہ ہم نے تجھے عمر عزیز عطا فرمائی تھی 60 70 80 90 100 سال کی، اب بتا اور ایک ایک لمحے کا حساب دے تو نے کہاں کہاں اس عمر کو گنوایا۔
اس عمر کے لمحات کو کہاں کہاں خرچ کیا، حساب دے. یہ پہلا سوال ہے، اور حساب دینا پڑے گا اسے. چھوٹ کے جا نہیں سکتا، سفارش اس وقت چلے گی نہیں، رشوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لا محالہ اسے جواب دینا پڑے گا. اور قرآن کریم نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ جو اچھا برا کام کیا ہوگا کسی آدمی نے دنیا میں، آخرت میں وہ سب سامنے ہوگا، سب سامنے نظر آئے گا، وہ سب سامنے. وجدوا ما عملوا حاضرا، قرآن کریم نے واضح کر دیا. یہ نہ سمجھو کہ یہ ہماری تمام چیزیں ختم ہو گئیں، یہ سب آخرت میں سامنے آئے گا. ایک ایک لمحے کا عمل اچھا ہو یا برا ہو سامنے جواب دے گا. سوچ لینا چاہیے ہمیں کہ ہمیں وہاں اپنی موجودہ غفلت والی زندگی اور گناہوں والی زندگی کو سامنے رکھ کر جواب دینے میں وہاں سرخ روئی حاصل ہوگی یا ذلت و ندامت ہوگی. ذرا سوچ لیں، ہر ایک سوچ لے ہم میں سے اپنی موجودہ زندگی کا جو ڈھرا چل رہا ہے اور طریقہ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر ہم مست ہیں. بالکل اس موجودہ زندگی کی ڈگر پر ہم مست ہیں. یقین رکھیے جب آنکھیں بند ہوں گی اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا نقصانات اپنے کیے، محض فیشن کے نام پر، محض یہودیوں اور عیسائیوں کی تقلید میں ہم نے کیا کر لیا. اس وقت پتہ چلے گا. تو وقت کی قدر تو اس امت کا خاص نشان تھا، اور آج وقت کی بربادی اس امت کی خاص علامت ہے. بتائیے کس سے شکوہ کریں، کس سے فریاد کریں. اور یہ بات یقین سے آپ تسلیم کیجئے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے اور حضرت عمر کا قول ہے وہ کہ جو شخص نمازوں کی پابندی نہیں کرتا وہ اپنے دوسرے اوقات کی بھی پابندی نہیں کرے گا. یہ نمازوں کے اندر برکت ہے. نماز کی پابندی کرنے والا اپنے دوسرے تمام فرائض کی پابندی کرے گا، اور جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا وہ دوسرے فرائض کی بھی پابندی نہیں کرے گا. حضرت عمر نے فرمایا، یہ قول ان کا موجود ہے حدیث کی کتابوں میں. اور سب سے پہلے ضرب لگائی ہمارے دشمنوں نے نماز کو، ایسی ضرب لگائی کہ ہماری نئی نسل سے اس کی اہمیت بالکل نکال دی کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی عظمت کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، اور نماز کی فضیلت کیا ہے. کچھ نہیں. کھیل کود، ٹی وی، VCR، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر لگا دیا. ہماری نئی نسل کو برباد کر دیا دشمنان ملک و ملت نے اور دشمنان اسلام نے. برباد کر دیا نئی نسل. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے گل چھرے آج کل اڑ رہے ہیں. اخبار میں ہی دیکھا تھا. بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے. یہ نیا سال شروع ہوا ہے عیسائیوں کا، مسلمانوں کا نہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے. اور اس نئے سال کی ابتدا میں وہ خر مستیاں ہوئی ہیں اور دل کھول کر اللہ کی نافرمانیاں کی گئی ہیں. اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس ملک میں کہ جس کو قرآن کریم کے نظام دینے کا وعدہ کیا گیا، اس ملک میں کہ جہاں پر مسلمان حکمراں ہیں، اللہ کی وہ نافرمانیاں کھلے عام ہوئی ہیں کہ الامان والحفیظ. عیسائی اور یہودی بھی دیکھ کر شرما گئے. وہ بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے. کون کر رہا ہے؟ ہمارے بچے.
کون کر رہا ہے؟ ہمارے نوجوان. کون یہ حرکتیں کر رہا ہے؟ ہمارے افسران. اور آگے چلوں، جب یہ حال ہو کسی قوم کا، پھر کیا خیر کی توقع ہے؟ کس بنیاد پر آپ فلاح و بہبود حاصل کریں گے؟ رب کو تو ناراض کر دیا، اللہ کیا تو غضب مول لے لیا. رمضان شریف میں، رمضان شریف کی رات میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ رمضان شریف میں جو گناہ کیا جائے گا اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہو. میرا اپنا وہ ہے استخراج کہنا چاہیے، استنباط کہنا چاہیے، میری اپنی رائے ہے کہ 70 گنا زیادہ اس کا وبال ہو جائے گا ایک گناہ کا. رمضان شریف 70 گنا. اس رمضان شریف کے اندر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، ناچ ہو رہا ہے، رقص ہو رہا ہے، رنگ رلیاں ہو رہی ہیں، مخلوط اجتماعات ہو رہے ہیں. کس کا سال شروع ہوا ہے ذرا یہ بتائیے آپ؟ مسلمانوں کا. بھائی ہمیں کیا مطلب ان دشمنان اسلام سے؟ مسلمانوں کا تو سال شروع نہیں ہوا. کس کا شروع ہوا؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، دشمنان اسلام کا. ان کا سال شروع ہونے پر یہ قوم اور یہ افراد جو نام لیوا ہیں اسلام کے، جو امت مسلمہ کے اندر داخل ہیں، جو حضور کی امت کہلاتے ہیں، وہ یہ رنگ رلیاں اور جشن منا رہے ہیں. آپ بتائیے اللہ کا غضب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ بتائیے، آپ خود بتائیے. رمضان شریف میں شرم نہ آئی ان کو؟ اور ان کو ذرا بھی غیرت نہ آئی؟ ذرا بھی اسلام کا، اللہ کا، رسول کا، قرآن کا خیال نہیں آیا؟ اور یہ رنگ رلیاں منائی جا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی اقدار انہیں پسند نہیں. انہیں پسند ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی قدریں اور ان کے طریقے. یہ پسند. اللہ محفوظ رکھے. وقت کی بربادی دیکھ لیجیے رمضان شریف میں، وقت کی بربادی کھلے عام. یہ بھی نہیں کہ چھپ کر. حدیث شریف میں آیا ہے، یاد رکھیے، کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دے گا، بشرط ہے کہ کھلے عام اور علی الاعلان نہ کیا گیا ہو. جو گناہ بندہ کرے گا علی الاعلان، کھلے عام کرے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا آخرت میں بھی. حدیث بخاری، کل امتی معافا الا المجاہرون. یہ الفاظ ہیں. مجاہر کہتے ہیں علی الاعلان گناہ کرنے والے. فرمایا کل امتی معافا، میری تمام امت کو معافی مل جائے گی، الا المجاہرین. علی الاعلان گناہ کرنے والے اور کھلے عام گناہ کرنے والوں کو نہیں ملے گی. یہاں کھلے عام ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بال بچوں کو محفوظ رکھے. میں یہ چیزیں آپ کی عبرت کے لیے سنا رہا ہوں. ذرا یہ تو سوچئے کہ یہ ذہن کہاں سے بنا ہمارے نوجوانوں کا. یہ ان کے اندر یہ گناہوں کی اس قدر بھرمار کہاں سے پیدا ہوئی؟ ذرا سوچئے تو صحیح. اس کا جو منبع ہے، جہاں سے یہ نکلا ہے، اس کا سراغ لگائیے، تو پھر آپ میری رائے پر آ جائیں گے. یہ وہاں سے پیدا ہوئی، اس کا سراغ وہاں پر ہے، اس کا سوراخ وہاں پر ہے کہ جہاں اللہ، رسول، قرآن اور آخرت کے علاوہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے، وہاں ہے اس کا سراغ. وہاں سے نکلتی ہیں یہ. اور بھیجیں آپ. یہ ہمارے ہی بیٹے، ہمارے ہی بھائی تھے، اور بہنیں بھی ہوں گی اللہ جانے کتنی، جنہوں نے یہ خر مستیاں کی. ان کا وہ کہاں سے نکلے ہوئے ہیں؟
کہاں کی تربیت یافتہ ہیں آپ کو سوچ لیں۔ بہرحال بات کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا میں، درمیان میں یہ قصہ آ گیا۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نے یہ آیت جو پڑھی ہے خصوصیت سے اس لیے پڑھی کہ اس میں رمضان شریف کی ایک خاص فضیلت بیان کی گئی۔ ایسے فضیلتیں تو بہت ہیں اس کی، جتنی یاد آتی رہیں گی بیان کرتا رہوں گا، لیکن اس آیت کے اندر خاص فضیلت بیان کی۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، وہ مہینہ ہے رمضان۔ یعنی 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے صرف رمضان کو منتخب فرمایا، نہ ذی الحجہ کو منتخب کیا حالانکہ اس میں حج ہوتا ہے، نہ اس کے اندر محرم کو منتخب کیا حالانکہ وہ پہلا سال ہے، پہلا مہینہ ہے قمری سال کا اور اسلامی سال کا، نہ ربیع الاول کو منتخب کیا، منتخب فرمایا تو رمضان شریف کو منتخب فرمایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان شریف کو خاص تعلق ہے قرآن کریم سے اور اللہ کے کلام سے۔ اس خاص تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل فرمایا۔ پہلے تو میں اس کی تھوڑی سی حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دوں جو حدیثوں کے اندر آئی، پھر اس آیت کے بارے میں عرض کروں گا۔ قرآن کریم ہمیشہ سے ہے، جب سے اللہ ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے، اس وقت سے اس کا یہ کلام بھی، لیکن یہ لوح محفوظ کے اندر محفوظ تھا۔ کلام تو تھا، قرآن تو تھا، لیکن نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ کے اندر تھا، جیسا کہ خود قرآن کریم نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ پارہ ہم کی آیت کہ یہ قرآن کریم جو ہے لوح محفوظ میں تھا۔ لوح محفوظ کو میں اس وقت کیا بیان کروں آپ کے سامنے، بس مختصراً اور اجمالاً اتنا سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر تمام عالم کی اور تمام آخرت کی اور جنت کی اور جہنم کی تمام تفاصیل اس کے اندر لکھی ہوئی، اسی میں لکھا ہوا ہے قرآن کریم۔ لوح محفوظ کے ارد گرد فرشتے مقرر ہیں جو وہاں سے احکام کو لکھتے رہتے ہیں۔ اس کا ذکر بخاری شریف کی حدیث میں، پھر اس کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں نافذ کرنے کے لیے۔ تو اس لوح محفوظ میں کہ جہاں پر نہ کوئی شیطان جا سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، نہ کوئی اور جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شب معراج میں لوح محفوظ میں نہیں گئے، بلکہ لوح محفوظ کے قریب وہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں فرشتوں کے لکھنے کے اور قلم چلنے کی آواز آ رہی، وہاں تک پہنچے، پھر اور اوپر پہنچا دیے گئے۔ لوح محفوظ میں نہیں، وہ بالکل محفوظ۔ تو یہ قرآن کریم وہاں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے پورا کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے نازل کیا پہلے آسمان،
یہ سب حدیثوں کا مضمون ہے جو آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلے آسمان پر ایک جگہ ہے لوح محفوظ کے بالکل نیچے، اور حدیثوں میں اس کا نام آیا ہے بیت العزت۔ بیت العزت نام آیا ہے۔ اس بیت العزت میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم نازل کر دیا، پہنچا دیا۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور شب قدر کی جب یہ کام ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے جب وہ آیا ہے وہاں بیت العزت میں، تو ماہ رمضان میں اور شب قدر میں آیا۔ ماہ رمضان کا ذکر تو اس آیت میں ہے جو میں نے پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور شب قدر کا ذکر پارہ ہم کے اندر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے اندر۔ پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رفتہ رفتہ نازل ہونا شروع ہوا۔ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر جب پہلی مرتبہ نازل ہوا تو وہ بھی ماہ رمضان تھا، اگرچہ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، واللہ عالم بالصواب۔ تو آپ پر رفتہ رفتہ نازل ہونا شروع ہوا، اور 23 سال کے عرصے میں مکمل طریقے سے نازل ہو گئی، جیسا کہ خود قرآن کریم نے ذکر کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ قرآن کریم مکمل ہو گیا۔ یہ قرآن کریم نازل کیا گیا رمضان میں۔ اس سے رمضان کی فضیلت اور خصوصیت معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو خاص تعلق ہے رمضان شریف سے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے علاوہ جو اور آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور جیسے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور جیسے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے، یہ بھی سب کے سب رمضان میں نازل ہوئے۔ کوئی 17 رمضان کو نازل ہوا، کوئی 23 رمضان کو نازل ہوا، کوئی 25 رمضان کو نازل ہوا۔ اس طریقے سے مختلف تاریخوں میں رمضان میں ہی نازل۔ معلوم ہوا کہ یہ سب کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو خاص تعلق ہے رمضان شریف، لہذا اس رمضان شریف میں کلام الہی یعنی قرآن کریم کی خوب تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم سے ثابت ہو، حتیٰ کہ اگر دوسرے ذکر و اذکار چھوڑنا پڑ جائیں تو چھوڑ دیں۔ اس سے پہلی مجلس میں نے بتایا تھا 2-3 ذکر بتا دیے تھے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں اور اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کا حق ادا کریں، اور رمضان شریف میں قرآن کریم کی تلاوت خوب دل بھر کر کریں۔ کم سے کم ایک قرآن کریم ترتیب کے ساتھ نازلہ خواہ ختم کر لیں پورے رمضان، پورا قرآن کریم ترتیب کے ساتھ کے مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تسلسل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ پڑھیں، کہ آج ایک پارہ پڑھ لیا، کل کو دوسرا پڑھا، پرسوں کو تیسرا پڑھا، ایسا یہ نہیں کہ مختلف چند سورتیں یا 5 سورہ پڑھ کر پورا کر لیا۔ 5 سورے سے وہ کام نہیں بنے گا۔ آج کے لیے 5 سورہ اور 10 سورہ بہت چل رہا ہے، اور یہ پڑھے لکھے قرآن کریم پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ اس سے قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ ختم کرنے سے محرومی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان سورتوں کا ثواب اپنی جگہ ہے،
لیکن پورے قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ ختم کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے 5 سورہ اور 10 سورہ جو کچھ بھی ہے ان کو رمضان کے بعد کے لیے اٹھا رکھے۔ رمضان شریف میں تو چاند ہوتے ہی بس قرآن کریم شروع کر دیں، ترتیب کے ساتھ ایک پارہ یومیہ پڑھیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ پورے رمضان میں ختم ہو جائے گا۔ دل بھر کر قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، اتنی تلاوت کریں کہ دل گواہی دینے لگے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کر دیا، اتنی تلاوت۔ اور اسی آیت سے ایک بات اور معلوم ہوئی جس سے ہم لوگ غافل ہیں، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، آگے آیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم سراسر سراپا ہدایت ہے، بلکہ تمام ہدایتیں اسی قرآن کریم کے اندر محدود ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی ہدایت تلاش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہدایتوں کا منبع اور ہدایتوں کا مرکز قرآن کریم، یعنی وہ ہدایتیں جو اللہ کے یہاں پسندیدہ اور مقبول ہیں، وہ تو صرف قرآن کریم کے اندر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان شریف کے مہینے کو ایک یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت عام ہو جاتی، جو لینا چاہے اسے مل جائے، اور نہ لینے والے کو تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے دعا کریں، خصوصاً رمضان شریف میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمارے بال بچوں کو بھی عطا فرمائے، ہمارے اہل و عیال کو بھی عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو بھی عطا فرمائے، بلکہ پوری امت کو عطا فرمائے۔ ہدایت کی دعا کریں گے بڑی جلدی قبول ہوگی۔ اسی کے اندر یہ دعا بھی آتی کہ ہم میں سے بعض والدین وہ ہیں جو اپنی اولاد کی سرکشی اور جفا اور ظلم و ستم سے پریشان ہیں، جیسا کہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں۔ رمضان شریف میں خصوصیت سے ان کی ہدایت کی دعا کیجیے، کیونکہ رمضان شریف ہدایت کا مہینہ ہے، اللہ کی جانب سے ہدایتیں اس میں نازل ہوتی ہیں۔ دل سے دعا کیجیے اور خوب کیجیے، دیکھ لیں گے آپ انشاءاللہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اس نسخے سے میں نے بہت سے اپنے غم زدہ بھائیوں کو پڑھنے کی تلقین کی اور اللہ نے ان کو سکون عطا فرما دیا۔ اب وہ اتنے اپنے آپ سے بھی خوش نہیں کہ جتنی اپنی اولاد سے خوش ہیں۔ رمضان شریف میں اس کی طرف خیال رکھیں کہ اپنے بال بچوں کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی فرما برداری کے لیے خصوصیت سے دعا کریں۔ کتنا عظیم انعام ہے اللہ کا یہ ہمارے اوپر۔ علی ھذا یہ بھی اس کے اندر ہے کہ جو مومن رمضان شریف میں اللہ کی طرف قدم بڑھائے گا، یعنی وہ اپنا تعلق اللہ سے قائم کرے گا، بہت جلدی کامیاب ہو جائے گا۔ ہدایت مل رہی ہے، ہدایت اتر رہی ہے، ہدایت نازل ہو رہی ہے۔ اسی ہدایت کا ایک کرشمہ ہے کہ ایمان والوں کے دل
اللہ کی طرف، آخرت کی طرف کھنچے ہوئے. کیوں صاحب، وہ رمضان کے بعد ایسی حالت ہوتی ہے کہ یہ اسی ہدایت کا کرشمہ ہے جو اللہ نے اس زمانے میں ارزاں فرما رکھی ہے. اس ہدایت سے فائدہ حاصل کیجیے اور اپنے آپ کو اور اپنے دلوں کو اللہ کے سپرد کر دیجیے. طریقہ آپ پوچھیں گے میں بتا دوں گا کیا طریقہ ہے. اس وقت تو وقت بھی ختم ہو گیا، اور بھی کچھ باتیں اس سے نکل رہی ہیں. رمضان شریف ہدایتوں کا سرچشمہ ہے. اور جس طرح اس میں ہدایتیں ملتی ہیں، اگر کوئی ہدایت حاصل نہ کرے تو گمراہیوں کا وہ مجسمہ بن جاتا ہے. بہرحال رمضان شریف کے سے یہ دو کام میں نے آپ کے سامنے بتا دیے. ایک تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، اور دوسرے ہدایت کی دعائیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بلکہ اپنے اوپر والوں کے اور نیچے والوں کے لیے، اور امت مسلمہ کے لیے. انشاءاللہ تعالی آپ محروم نہیں رہیں گے. اور یہ کہ تیسرا کام یہ بتایا میں نے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو بھائی. 11 مہینے ہم نے شیطان کے سپرد کر رکھا تھا اپنے آپ کو، جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے. یہ ایک مہینہ ایسا ہے، اور اب اس کے بھی کچھ تھوڑے سے دن رہ گئے، کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. یعنی اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا دو. وقت کی قدر کرو، نمازوں کی پابندی کرو، روزے کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھو، اور اپنے روزے کو تلاوت قرآن کریم سے نورانی بناؤ. تلاوت قرآن کریم نور ہے، روزہ نورانی بنے گا. اور اپنی راتوں کو تراویح سے اور تہجد سے منور بناؤ. دعائیں کرتے رہو، توبہ کرتے رہو اپنے تمام گناہوں سے، کہ یہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو طلب کرتے رہو. انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، اور آپ پھر اس حال میں ہوں گے کہ تمنا کریں گے رمضان کے ختم پر کہ کاش پورے سال رمضان رہے. وہ حال ہو جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی